والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 14 جنوری 2025 بروز منگل ہے اور میں یہاں جامعہ منبع العلوم چوک سرور شہید ضلع کوٹدو میں حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ہازہ ان کی دعوت پرخلوص پر اور میرے عزیز محترم بھائی اور آپ کے ضلع کے جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا حذیفہ شاکر دامت برکاتہم کے واسطے سے اور مولانا عبد المجید قاسمی دامت برکاتہم کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھے یہاں آ کر کئی حوالوں سے خوشی ہوئی۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں پنجاب کے ماحول میں بھی حضرت نے اپنے بلوچستانی کلچر کو زندہ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اپنے کلچر کو نہ بھولے، اپنی تہذیب کو نہ بھولے، اپنی ثقافت اور اپنے تمدن کو نہ بھولے۔ حضرت ماشاءاللہ پشتون ہے، تو میں نے جب بھی بلوچستان گیا ہوں تو اس طرح جلسے دیکھے ہیں جیسے آج میں بالکل ٹھیٹھ پنجاب کے علاقے میں بیٹھ کے اس جلسے کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ جو تقسیم اضلاع کے بعد نیا ضلع کوٹدو مہاراج وجود میں آیا تو ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی امارت کی پگڑی بھی حضرت امیر محترم کے سر پہ ہے، اور آپ کو جو جنرل سیکرٹری ملے ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور ان کے اندر اللہ نے اسکل بھی رکھے ہیں، پاور اور صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ شہر کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بس عوام کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، حضرات کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب جمعیت علماء اسلام اپنے اہداف کو حاصل کرے گی۔ میرے دوستو، کانفرنس کا عنوان ہے عظمت قرآن کریم کانفرنس۔ میں نے اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین پہ نازل فرمایا، اس شخصیت پہ نازل فرمایا جو شخصیت اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے، اور ان لوگوں کے سامنے نازل فرمایا جو لوگ اس دھرتی کے افضل لوگ کہلاتے ہیں، اور اس مقام پہ نازل فرمایا جو مقامات اس دھرتی کے اور اس کائنات کے افضل مقامات کا شرف حاصل رکھتے ہیں۔ اور رب کریم نے اس وقت میں نازل فرمایا جو وقت اس دھرتی پہ جب سے بنا اور جب سے دھرتی کا نظام چل رہا ہے جب تک چلے گا، وہ مبارک وقت وہی تھا جس میں آقا نامدار اس دنیا میں موجود تھے۔ اس مبارک وقت میں نازل فرمایا
میں اسی قرآن کی عظمت کے حوالے سے چند وہ معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ میرے دوستو، قرآن کی عظمت تو ہر مسلمان تسلیم کر رہا، قرآن کریم کی عظمت تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، اپنی عملی زندگی میں دیکھیں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اپنے عملی زندگی کا ادراک کریں قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس بات کو باور کرائیں کہ قرآن ہم سے مانگ کیا رہا ہے، قرآن ہم سے نیڈ کیا کر رہا، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اگر ہم قرآنی نیڈ کو دیکھ کے، قرآنی تعلیمات کو دیکھ کے، قرآنی تقاضوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو قرآنی احکامات کے مطابق گزاریں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب رب کریم ہمارے اوپر وہ رحمتیں نازل فرمائے گا، وہ کرم نازل فرمائے گا جو کرم اور رحمت اللہ نے اس امت کے پہلے طبقے پہ نازل کی ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہی سوچ ہمیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار رب بھی۔ اے لوگوں، علامہ اقبال کا اس شعر میں پیغام یہ ہے کہ آپ نے کثرت نہیں دیکھنا، آپ نے قلت نہیں دیکھنی، آپ نے شریعت پر اپنی مہارت کو دیکھنا ہے، دین پر اپنی قربانی کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح قربانی پیش کرنی ہے۔ صحابہ کرام جب بدر کی جنگ کے لیے چلے تھے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا ہماری تعداد 350 کے لگ بھگ بھی نہیں ہے اور کافروں کی تعداد ہم سے 3 گنا زائد 1000 سے زائد ہے، ہم کیا کریں گے؟ انہیں ذرہ بھی اس بات کا خیال نہیں تھا کہ ہمارے 70 آدمیوں کے پاس اونٹ موجود ہیں، باقیوں کے پاس اونٹ کی سواری نہیں ہے۔ انہیں ذرہ برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس تیر تھوڑے ہیں، ہمارے پاس نیزے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس ترکش تھوڑے ہیں، ہمارے پاس جنگی اسلحہ تھوڑا ہے، لیکن انہیں ایک بات کیا پتا تھا کہ اگرچہ ہم اسباب کے لحاظ سے کمزور ہوں گے، ہمارا خالق مسبب الاسباب ہے، ہم ان طاقت کے لحاظ سے کمزور ہوں گے لیکن ایمانی طاقت سے سرشار ہیں، ہم دنیا کی دولت کے لحاظ سے کمزور ہوں گے لیکن اسلام کی دولت سے بہرور ہے۔ اور وہ نکلے اور اس طرح نکلے جیسے نکلنے کہا کہو۔ ہاں پھر جب بدر میں 70 کافر قیدی پکڑے گئے تھے، وہ ان صحابہ کو دیکھ کے کہتے تھے یہ تو نحیف الجثہ ہے، یہ تو کمزور ہے، اور اس نے تو مجھے نہیں پکڑا، مجھے تو اس نے پکڑا تھا جو بڑا جو ہیکل جسم کا مالک تھا، جس کی طاقتیں زیادہ تھی، جس کی قد بہت بڑی تھی، جس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، مجھے اس کمزور نے نہیں پکڑا، مجھے فلاں نے پکڑا تھا۔ یہ جملہ کافر کہتے تھے کیوں؟ رب کا وعدہ تھا بثلاثۃ آلاف بألف من الملائکہ بخمسۃ آلاف، فرمایا یہ شرط پوری ہوگی تو 1000 فرشتہ اترے گا، یہ شرط پوری ہوگی 3000 فرشتے اتریں گے، یہ شرائط پوری ہوگی تو 5000 فرشتے میں آسمان سے نازل کر کے تمہاری مدد کو پہنچاؤں گا۔ رب نے پھر فرشتوں کو بھی تربیت دی تھی، ان فرشتوں کو بھی اللہ نے ٹریننگ دی تھی۔ قرآن کریم میں فرشتوں کی جنگی تربیت کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم پر فرشتوں کی جہادی تربیت کو ذکر فرمایا اور وہی نازل فرمائی۔ رب نے فرشتوں کو بتایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور رب کے فرشتوں اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تم صرف فرشتے بن کے نہیں جا رہے، مجاہد فی سبیل اللہ بن کے جا رہے ہو۔ ایک جہادی کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے، ایک جنگجو کی حیثیت سے تم نے جاننا ہے، اور جو تمہارے ہاتھ میں جنگی اسلحہ ہوگا اس کے استعمال کو جانو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب نے فرمایا فرشتوں تلواریں تمہاری ہوں،
गर्दन कुफ्फार की हो, वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, असलहा तुम्हारा हो और काफिरों के जिस्म के जोड़ों पे इस्तेमाल करना। ये तरबियत देकर रब ने फरिश्तों को भेजा, ये ट्रेनिंग देकर अल्लाह ने फरिश्तों को नाज़िल किया। फिर सहाबा कराम की मदद इन फरिश्तों के जरिए पहुंची और फिर आसमान की आंख ने वो अदीमुल फुर्सत लक़ब भी देखा, वो अदीमुल फुर्सत लम्हात भी देखे, वो इस कायनात का अदीमुल अमसला में वो मिसाल भी देखी कि जब इन 313 ने 1000 सूरमा को पस्ता होने पर मजबूर कर दिया था। वो ताकत में ज्यादा, असलिया में ज्यादा, असबाब में ज्यादा, सवारियों में ज्यादा, नामो नमूत में ज्यादा थे, लेकिन इन 313 ईमान लाने वाले, इन 313 फरमा बरदारान पैगंबर, जानिसारान पैगंबरों ने, पैगंबर ने उन्हें छठी का दूध याद दिलाया था। इनकी जो है ना नुबुव्वत को नेज़े की अहनी पे रखा था और वो दौड़ के पनाह लेके भाग गए थे। फिर बदर कुबरा नहीं है, बदर सुगरा में पैगंबर ने 3 दिन उस जगह बैठ के अपनी फतह का जश्न मनाया। कुफार के सरदार अबू जहल की कब्र पे जाके कहा, हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का। और अबू जहल, तू बुतों का नुमाइंदा था, मैं अल्लाह का नुमाइंदा था। मैं तुम्हें तौहीद की बात करता था, तू शिर्क की बात करता था। मैं नबुव्वत की बात करता था, तू इनकार की बात करता था। मैं रब की तरफ बुलाता, तू बुतों की तरफ बुलाता। ओए अमर इब्ने हिशाम, अबू जहल और मखदूमी कबीले का सरदार, अब बोल ना तू, मुझे बता, हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का। क्या मेरे रब ने मेरे साथ सच्चा वादा किया था या तेरे बुतों ने तुझसे सच्चाई की बात की थी? और बोल फला उक़बा, और बोल रबिया, और शैबा, एक एक सरदार का नाम लेके अल्लाह के रसूल ने उन्हें अंदाज़े तहातुब में, उन्हें मुखातिब करते हुए, उन्हें पुकारते हुए, उनका नाम लेते हुए एक एक सरदार पर तरदीद की है, रेजिस्टेंस की है, रद्द किया है, इनकार करके पैगंबर ने अपनी बात फरमाई है। तो हज़रत उमर जैसा जलीलुल कदर सहाबी भी बोल उठा, या रसूल अल्लाह, आप इनसे बात कर रहे हैं, क्या ये सुन रहे हैं? इमाम बुखारी मेरी बात लाए हैं, फरमाया उमर तुमसे ज्यादा मेरी बात सुन रहे। मेरी बात का मतलब ये है, सहाबा ने असबाब नहीं देखे, सहाबा ने ताकत नहीं देखी, मुसब्बिबुल असबाब को देखा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर को देखा। अगर आज हम भी असबाब पे नजर छोड़ के मुसब्बिबुल असबाब पे नजर रखे तो यही अल्लामा ने कहा, वही माहौल तुम पैदा करो। फरिश्ते आज भी वो मौजूद हैं, काम तुम्हारा होगा, मदद अल्लाह की तरफ से उनकी। जमीयत उलमा इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान। तभी मैंने कहा, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। मुफस्सिरीन किराम ने फज़रिबू फौकल आनाक के तहत लिखा है कि जो फरिश्ते रब ने बदर में उतारे थे, अल्लाह ताला का उन फरिश्तों से वादा है, क़यामत तक कहीं मुसलमानों को मदद की जरूरत पड़ी, नुसरत की जरूरत पड़ी, वो फरिश्ते अल्लाह की मदद के साथ दोबारा नाज़िल होंगे। ये मुफस्सिरीन की तस्रीह मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, हमें भी इधर उधर नहीं देखना होगा, हमें भी उस माहौल को देखना होगा। हमारी तालीम क्या है, हमारी तफहीम क्या है, हमारी तरफ कुरानी शरीयत के तकाजे क्या मुतवज्जे हैं। मैं बात कर रहा था, कुरान हमसे चाहता क्या है? कुरान यही चाहता है, ऐ लोगों, जैसे मुझे कबूल किया पहले तबके ने, वैसे तुम कबूल करो। जैसे अमल किया पहले तबके ने, वैसे तुम अमल करो। जिस तरह पहले तबके ने मुझे लेकर दुनिया आलम में जाकर मेरी दावत को जिंदा किया, वैसे तुम करो।
کرو, کیونکہ رب نے وعدہ کیا تھا جب میں حکومت و سلطنت ان کو دوں گا, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. فرمایا لوگوں, جب اس طبقے کو حکومت ملے گی, یہ بے دینی کو دینداری میں بدلیں گے, یہ خوف کو امن میں بدلیں گے, یہ فساد کو جنگ ختم کرانے میں بدلیں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے. آج قرآنی تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم بھی اس ترتیب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جیسے قرآن چاہتا ہے, شریعت. اور میں اسی پر ایک بات مزید کر رہا ہوں, قرآن کریم نازل ہوا تو اس عظمت قرآن کریم کی بنیاد کو اگر ہم سمجھیں, عظمت قرآن کی بیس کو سمجھیں, تو آج ان مدارس کو آباد کرنے کے لیے ہمیں مشکلات نہیں ہوگی. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ رب کریم نے قرآن کریم سرور کائنات کی ذات پہ اتارا تھا. میرے پاک پیغمبر قرآن کریم کو اتنا جلدی وصول فرماتے تھے کہ جبرائیل ابھی پڑھتا پورا نہیں تھا, حضور پہلے آیت کی دہرائی فرماتے تو رب نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوبم یوں مت کیجئے, جبرائیل کو پہلے پڑھنے دیجئے, اس کے پڑھنے کے بعد آپ قرات فرمائیے, آپ تلاوت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سوال اٹھا, اللہ میں بلا وجہ تو تلاوت نہیں کر رہا, میں تو بوجہ کام کر رہا, بے وجوہ امر سر انجام دے رہا. وہ وجہ یہ ہے میں چاہتا ہوں قرآن جلدی اگلی نسلوں تک پہنچے, قرآن جلدی اگلی اقوام تک پہنچے, قرآن جلدی اگلے طبقات تک پہنچے. میرے بعد میں آنے والے امتی بھی اللہ کے قرآن کی عظمت سے, اللہ کے قرآن کے فیض سے, اللہ کے قرآن کے دیے ہوئے تقوی پہ اپنے سینے میں سجا کر اللہ کے فرما بردار بندے بن سکے. تو رب کریم نے جواب دیا ہے, چوک سرور شہید کے غیوروں, رب کریم جواب دیتے ہیں, فرمایا لتعجل بھی. محبوب ہمیں آپ کی جلدی کا علم ہے. لتعجل بھی میں لام تعلیلیہ ہے, لتعجل بھی میں لام ریزنیبل ہے. یہ وجہ بتا رہی ہے, یہ ریزن دے رہی ہے, یہ جواب دے رہی ہے, یہ اصول کو حل کر رہی ہے. فرمایا لتعجل بھی. محبوب ہمیں آپ کی جلدی کا علم ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی نسلوں تک کلام جائے گا کیسے, اگلی اقوام تک قرآن پہنچے گا کیسے, فرمایا محبوبم ڈونٹ وری, اس پہ فکر کی ضرورت آپ کی نہیں ہے. ٹینشن آپ مت لیجئے, پریشانی آپ مت کیجئے, کیونکہ ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. محبوب مصطفیٰ قرآن اترے گا کیسے, اگلے نسلوں تک پہنچے گا کیسے, یہ ذمہ داری آپ کے خدا کی ہے, ذمہ داری آپ کے الہ کی ہے. اللہ اس قرآن کو جمع بھی کرائیں گے, اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے بھی, بیان کرا کے بھی. نعرہ تکبیر. یہ بات اللہ کے قرآن نے بتائی کہ ان علینا بیانا. آپ ٹینشن مت لیجئے, اگلی نسلوں تک کیسے جائے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی قوم تک کیسے پہنچے گا یہ آپ کے رب کی ذمہ داری, آپ کے اللہ کی ذمہ داری, آپ کے خدا کے معاملات ہیں. اگلی نسلوں تک پہنچے گے بھی اور اگلی قوم تک قرآن جائے گا. یہ خواہش مصطفیٰ پہ جواب خدا آیا تھا, خواہش مصطفیٰ پہ امر خدا آیا تھا, خواہش مصطفیٰ پہ حکم خدا آیا تھا, اور یہ بتایا گیا تھا لوگوں فکر کی ضرورت نہیں ہے, قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے گا. اب قرآنی تقاضا یہ ہے, چوک سرور شہید کے غیوروں, جامعہ منبع العلوم میں آئے ہوئے سامعین, اگر میری آواز میری ماؤں بہنوں تک جائے تو سامعات سنیے. آج قرآن کا تقاضا یہ ہے, حضور پاک نے جلدی فرمائی قرآن اگلی نسلوں تک جائے. اب ہمیں بھی وہی سستی ختم کر کے پھرتی اپنانی ہوگی, ہمیں کاسلت ختم کر کے غفلت کی چادر اتار کے میدان میں آنا ہوگا. خود کو پیش کرنا ہوگا, اولاد کو پیش کرنا ہوگا, اموال کو پیش کرنا ہوگا, اور صلاحیتوں کو پیش کرنا ہوگا, اوقات کو لگانا ہوگا, تاکہ شریعت کی بات اگلی نسلوں تک پہنچ جائے. میرے دوستو, پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس پر اپنی زندگی لگائی.
کتنی لگائی, کیسے لگائی, قرآن کو کیسے وصول فرمایا. اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا ہے. میں 2 احادیث پیش کر رہا ہوں, بلکہ دونوں کا ٹکڑا سمجھانے لگا ہوں. صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان عبد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں قرآن 2 قسم کی ترتیب پہ اترتا, یا تو فرشتہ آتا بات کرتا, وہ اہون علیہ, بہت ایزی سچویشن ہوتی, بہت آسان معاملہ ہوتا, فرشتہ کہتا میں سن لیتا. لیکن پھر ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ مجھے بندہ نظر نہ آتا اور قرآن اترتا, صرف آواز آتی. کیسے؟ صرف آواز آتی. یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, مسلسل آواز آتی جیسے گھنٹی مسلسل بجتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے. جب یہ آ رہا ہوتی آواز کی یہ ترتیب آ رہی ہوتی تو فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُسْلَمُ عَلَيَّ, پھر میرے پسینے پھوٹ پڑتے. یہ کیفیت میرے اوپر بڑی سخت ہوتی, انتہائی تکلیف دہ ہوتی. اور اسی کی تفسیر میں حضرت علی کا قول بھی, حضرت زید بن ثابت کا قول بھی رضی اللہ عنہما. فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے تھے, یوں حضور پاک کی ران مبارک کے ساتھ ہمارا گھٹنا لگا ہوا ہے, یوں لگا کہ ہمارے گھٹنے کے کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے. اتنا بوجھ تھا جب حضور پر اللہ کا قرآن اترا, اتنا بوجھ تھا. یہ بوجھ پھر نبوت نے برداشت کیا. یہ بوجھ اس نبی نے برداشت کیا جس کے لیے صحابہ کرام کا نظریہ یہ ہے کہ اے مکہ کے ظالموں, تم اسے در خبیب کو کہہ رہے ہو کہ تو اتنا کہہ دے آج تیری جگہ پھانسی کے پھندے پہ تیرا نبی ہوتا. تو اس نے کہا ظالموں یہ لفظ تو دور, میں تو یوں بھی نہیں چاہتا کہ میں گھر میں امن میرا ہوں اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. یہ تکلیف اس نبی کو ہے, یہ قربانی اس نبی نے دی ہے, یہ شدت و حدت نزول قرآن یہ میرے نبی نے برداشت کیا ہے. جس کے لیے صحابہ کرام تو ان کے ہاتھوں میں آئے ہوئے پانی کے قطرے بھی دوسرا اپنے جسم سے لے لیتا کہ یوں بھی نہ جائے. اتنی محبت والے نبی نے اتنی قربانی دی ہے. کیوں؟ قرآن کو اپنے سینے میں اتارا, کیونکہ قرآن گرم کلام تھا. گرم کلام نرم سینے سے گزرا تو آج تو اور میں پڑھتے ہیں تو ہمیں شفائیں ملتی. یہ قربانی میرے نبی نے دی ہے. جب حضور نے اتنی قربانی دی ہے, ہم تک یہ کلام پہنچایا, اور پھر اتنی کلام کی قربانی کے بعد دوسری حدیث سنیے, اس قربانی کا اثر میرے نبی کی ذات پر کتنا آیا. پرسنالٹی آف دا ہولی میسنجر, ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس قربانی کا اٹیچ کتنا ہوا. مسند احمد میں ہے, حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. ابو بکر سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری, ان کے اترنے نے تیری نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اے کاش میں آپ کے دل تک اس درد کو پہنچا سکوں. آپ کان کی کھڑکی کھول کے اپنے دل تک جملے کو راستہ دے. فرمائے شیبتنی ہود و اخواتہا, سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری, ان کے نزول نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا. کیا مان؟ یا اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے بوجھ تھے, جو وزن تھا, جو اترنے کی شدت و دقت و حدت تھی, جو ہیبت اور جلال تھا, جو اس کی خشیت تھی کہ وہ پہاڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دے, وہ اکیلا قلب مصطفیٰ برداشت کر رہا تھا. وہ اکیلا سینہ مستقی برداشت کر رہا تھا. فرمایا اس کی برداشت کی وجہ سے یہ میری جوانی بڑھاپے میں بدلی. اس سے سمجھ آیا نبوت کے بدلنے کی ترتیب یہ ہے. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلنے کی ترتیب جوانی کے بڑھاپے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے یہ قربانی دی ہے. قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے, شریعت اگلی نسلوں تک پہنچے. اب ہماری ذمہ داری ہے اس قربانی کے بلبوتے پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو کم از کم اپنی اولادوں کو پیش کریں, ہم بھی تو اپنی جانوں کو پیش کریں, ہم بھی تو اپنے اوقات مال اولاد کو پیش کریں.
ہم کیا سمجھتے ہیں نبوت قربانی دے گئی معاملہ ختم؟ میرے دوستو قرآن ہم تک آیا، آج ہم یہاں موجود ہیں، آج 14 جنوری 2025 یہ 20ویں صدی عیسوی لحاظ سے چل رہی ہے اور 15ویں صدی ہجری کے لحاظ سے چل رہی ہے۔ ہم لوگ اس قرآن کے حاملین بنے، اپنی اولادوں کو پیش کریں، خود کو پیش کریں، جوانیاں لگائیں، بچوں کو پیش کریں، بیٹیوں کو قرآن کے یاد کرنے کے لیے پیش کریں، تاکہ یہ قرآن کے وارث بنے، قرآن کے حامل بنے، قرآن کے عالم بنے، قرآن کے عامل بنے، قرآن کے قاری بنے، قرآن کی شریعت کے شارح بنے، قرآن کی تعلیمات کے معلم بنے، قرآن کی تدریس کے مدرس بنے، قرآن کی تجوید کے مجوید بنے، قرآن پاک کی تفسیر کے مفسر بنے، علوم شریعت والے بنے، اور اگلی نسلوں تک قرآن جائے تو ہم کل قیامت میں جب رسول اللہ سے ملیں گے، حضور کو منہ دکھائیں گے، پیغمبر کے روبرو ہوں گے، اللہ توفیق دے تو یہ کہہ سکیں گے آقا جوانی آپ نے لگائی تو جوان اولاد ہم نے بھی لگائی۔ ہم کہہ سکیں گے، ہم کہہ پائیں گے، ورنہ کیا کہوں گے؟ کیا کہیں گے کہ ہم نے زندگی گزاری تھی، ہم نے شادی کی تھی، ہمارے بچے ہوئے تھے، ہم نے کاروبار میں ان کو لگایا تھا، ہم نے اور غلطیاں نہیں کی تھی، بس اللہ معاف فرمائے جتنا ہو سکا ہم نے کر دیا۔ اگر نبوت سے تم معافی کی درخواست لینے سفارش کی بنیاد پہ جاؤ اور آگے سے سوال ہو کہ ٹھیک ہے زندگی تو نے اچھی گزاری، کوئی زانی تو شرابی تو نہیں تھا، لیکن جس کے لیے میں دنیا میں آیا، جس کتاب کے لیے میں دنیا میں پہنچا، جس کے لیے میں نے صحابہ کے ذریعے تم تک قرآن کے علوم بھجوائے، اس کے لیے کیا کیا تھا؟ اگر جواب ہو تو بہترین معجبین دل نشین زندگی گزارو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور اگر محمدی سوال کا جواب نہیں ہے تو چوک سرور شہید کے غیوروں آج سوچنا ہو کہ ہماری کالج جاتے ہوئے اولاد تو اچھی لگتی ہے، مدرسے آتے ہوئے اولاد اچھی کیوں نہیں لگتی؟ میری اولاد سکول جاتے ہوئے تو اچھی لگتی ہے، اس کے لیے تو میں مار کوٹ کے اسے بھجوائے دیتا ہوں، وہ دین پڑھنے کے لیے آنے میں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اس پر سوال کا جواب آئے تو پھر آپ اس معاملے کو دیکھ لیجیے۔ لیکن آج میں حیران ہوں، حق تھا کہ ہم اپنی زندگی قرآن پہ لگاتے، حال کیا ہے؟ جب کسی کو کہا جائے اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، تو آگے سے کوئی عجیب سے عجیب بات کہتا ہے، عجیب ہم اپنے بچوں کو دہشت گرد نہیں بنائیں گے۔ میں نے کہا سنو، آج پورے پاکستان کے ہر تھانے کا نصاب اکٹھا کرو، FIR لاؤ، روز نامچہ لاؤ، کسی ایک جگہ دہشت گردی ہوئی اور مدرسہ ملوث ہو نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ مدارس ٹیررزم والے نہیں ہیں، مدارس دہشت گردی والے نہیں ہیں، مدارس تو جوڑ والے ہیں، نرمی والے ہیں، تفہیم والے ہیں، تعلیم والے ہیں۔ ہاں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مدرسہ ہو اور اس میں تھانہ موجود ہو، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو مجھے بتا دیں۔ لیکن میں نے ایسی یونیورسٹیز بھی پڑھا بھی ہوں اور ایسی یونیورسٹیز سے فاضل بھی ہوں، اور میرے پاس یونیورسٹیز کی سرٹیفکیٹ بھی ہے جہاں مستقل یونیورسٹی میں تھانہ موجود ہوتا ہے اور اس تھانے کا نام ہوتا ہے یونیورسٹی تھانہ۔ اب لیجئے، نہ ہو دا گزدہ میدان آپ میرا گریبان پکڑے گا، کوئی لائے، لیکن جتنی دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں نے علماء کو تو نہیں دیکھا، اس میں نے مدرسے کو تو نہیں دیکھا، بلکہ یہ لوگ تو انتہائی پرامن ہیں، مدرسے والے تو انتہائی اور تم ظلم کرتے ہو وہ پھر بھی پرامن ہے، اور مولوی مسجد میں بیٹھے پھر بھی پرامن ہے، روڈ پہ آ جائے پھر بھی پرامن ہے۔ اگر آپ کو اور کچھ نہ ملے نا، میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں۔ رائمنڈ کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے تبلیغ کا، وہ پہلے صفائی بھی خود کرتے ہیں، پھر اجتماع بھی خود کرتے ہیں، بعد میں جھاڑو بھی وہاں خود لگاتے ہیں۔ اور ایسے اس دھرتی پہ سب سے بڑا اجتماع جو کیا ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے آزادی مارچ میں کیا۔ انہوں نے روڈ کی صفائی بھی خود کی، اور جب آزادی مارچ ہو گیا تو میرے انصار الاسلام کے جوانوں نے جھاڑو بھی خود لگایا۔ نعرہ تکبیر، سردار جمعیت علماء اسلام۔ ہمارے علماء کے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے
1,500 किलोमीटर कायद मिल्लत इस्लामिया ने बाय रोड सफर किया है, कराची से शाहराए कश्मीर इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे तक। इस 1,500 किलोमीटर में कोई ऐसा टूल प्लाजा नहीं है जिसका टैक्स अदा न किया गया, कोई ऐसी चौकी नहीं है जिसके मामलात को पूरा न किया गया, न किसी दुकान के गमले को तोड़ा गया, न किसी दुकान के शीशे को तोड़ा गया, न कोई मेट्रो को बंद किया गया, न किसी जगह एम्बुलेंसेस का रास्ता रोका गया। इंतहाई पुरअमन। इससे पता चला मौलवी अंदर बैठे फिर भी पुरअमन, बाहर आए फिर भी पुरअमन। आप कहते हैं मौलवी लड़ाई वाला है। इसके अलावा मुझे कोई धरना या धरनी दिखा दो, कोई जलसा या जलसी दिखा दो, कोई छोटा मोटा मामला किसी जमात का दिखा दो कि वो रोड पे आए हो और बदम नहीं हो, वो रोड पे आए हो और वहां पर कोई जो है ना क्या कहते हैं कोई लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट न हुई। लेकिन नहीं, सब कुछ मामला अमन है। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी के फजला को मैंने देखा है कि वो अपनी सर्टिफिकेट उठा के सीने से लगा के कहते हैं हम खुदकुशियां कर रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं मिल रही। मैंने नहीं देखा आज तक कोई हाफिज हिफ्ज की सर्टिफिकेट सीने से लगा के, कोई आलिम इल्म की सर्टिफिकेट सीने से लगा के कहे अजी मैं खुदकुशी कर रहा हूं, मुझे तदरीस नहीं मिल रही। हाँ, रोटी मेरी पूरी नहीं है, हमने तो नहीं देखा। और हाँ, मैंने देखा है अपने पैरामेडिकल स्टाफ के दोस्तों को, अपने डॉक्टर्स भाइयों को, इंजीनियर साथियों को, कॉलेज वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को जो बाकायदा स्ट्राइक करते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, वरना स्ट्राइक है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि आलिम दीन का जी मैं हड़ताल कर रहा हूं, असर की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा वरना मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। यहां तो पुरअमन है, तो क्या इल्जाम है इन पर? तो सिर्फ यही इल्जाम के बलबूते पे आप कहेंगे कि हम अपनी औलाद को दीन नहीं पढ़ाएंगे, क्यों मौलवी दहशतगर्द है? ऐसा कुछ मामला भी नहीं। मौलवी जैसा पुरअमन आपको नहीं मिलेगा। और 75 साल से मदारस के साथ ज्यादती थी कि मदारस वाले कहते थे कि लॉर्ड मी कॉलेज के निजाम को हटाकर कॉलेज यूनिवर्सिटी और मदरसे का निजाम एक करें। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक उस्मानी दामत बरकातों में एक हफ्ता कबल अपने जामिया में गुफ्तगू करते हुए फरमाने लगे कि हमारा पहले दिन से मुतालबा था कि मदारस के निसाब और कॉलेज के निसाब को एक करो, ताकि कॉलेज से डॉक्टर बन के निकलने वाला हाफिज भी हो, आलिम भी हो। और यही बात कायद आजम से अल्लामा उस्मानी ने कही थी, पर कायद आजम 1948 में, अल्लामा 1949 में फौत हो गए। फिर हम सफेद अंग्रेज की गुलामी से निकल के काले अंग्रेज की गुलामी में आ गए। 75 साल से हमारे साथ जुल्म था, और अभी अल्लाह ने मौका दिया कि सारी अपोजिशन और सारी हुकूमत मौलाना के घर पहुंची और ये आकर मिन्नतें की कि ये 56 चीजें हमारी मान ले, हमारा साथ दें। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह शनावर आदमी है, आंखें रखता है, इल्म रखता है, बसीरत रखता है, और पाकिस्तान की उस जमात का कायद है जिस पर एक टेढ़ी की करप्शन साबित नहीं है। जलसों में तो यूं बाजू चढ़ा के बोलने वाले एक अपनी उंगली के पोरे जितने भी करप्शन हमारे ऊपर साबित नहीं कर सके। उस जमात का कायद है। उन्होंने कहा जी ये 36 चीजें छोड़ो, ये काले सांप का जहर है, ये होगा हम साथ देंगे। इन्हें 36 छुड़वा दी, बिल्कुल पीछे आ गए। और उन्होंने कहा जी 5 चीजें हमारी भी रखें। ये मौका था जब अरबों रुपए कमाए जा सकते थे, लेकिन सलाम है उस शख्स को जिसने पैसे पर बात नहीं की, जमीर पर बात की। पैसे जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। पैसे पर बात नहीं की, उसूल पर बात की। कहा जी पहली बात यह है कि मुल्क के अंदर मेरे बाबा से वादा किया था जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 में कि 10 साल दे दे मुफ्ती महमूद साहब, सूद खत्म कर देंगे 1983 में। 1983 आया, न वही हाल था, न वही साल था, न वही सियासतदान था। तुम आज तक हमारे ऊपर सूदी निजाम रख के बैठे हो, सूद खत्म करना होगा। और मौलाना ने तो उसी वक्त कहा जी आज खत्म करना होगा। फिर किसी ने 10 साल की बात की, उन्होंने कहा मोमिन 2 सुराख से 1 सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। कहा जी 5 साल। कहा जी नहीं। मौलाना ने कहा मैं 1 साल से ज्यादा नहीं देता, इसी साल खत्म। आखिर बैंकों वालों ने हाथ पांव के अंगूठे लगा के दिए कि जी हमने कर्जे दिए वापस लेने दे, 2 साल के अंदर अंदर करेंगे। और मुबारकबाद के मुस्तहिक और पाकिस्तान के गयूरों, मेरे सूबा सरहद और हमारे पड़ोसी सूबा बलूचिस्तान में जो इस्लामिक बैंक थे मौलाना 2 सूदी बैंकों ने अपने सूद को छोड़ दिया। पूरा यूबीएल
बलूचिस्तान और सूबा सरात में इस्लामिक ब्रांचेस बन चुके हैं। आज आप देख लें यूबीएल का उसका लोगो बदल दिया, उसका नाम अमीन ब्रांच हो गया, और एबीएल जो है इन दोनों के अंदर सूद खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी अगले सालों में पंजाब में भी और सिंध में भी आ जाएगा कि वहां के सूदी कर्जे ज्यादा थे, इन दो सूबों के अंदर सूदी कर्जे कम थे तो इन दोनों को कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता आ गया। मौलाना ने दूसरी शर्त रखी कि जी शरिया कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी हैसियत भी एक सुप्रीम कोर्ट जितनी होगी, वरना तुमने उसको तो खुदे रहने रखा हुआ था। कहा जी बहुत अच्छा। तीसरी शर्त रखी का 1 साल में शरी फैसला देना कोर्ट लाजिम होगा कोर्ट पर। कहा जी बहुत अच्छा। तीसरी शर्त रखी, कहा जी इस पर क्या होगा? मौलाना ने फरमाया इस्लामी नजरियाती कौंसिल जिसमें बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, आले तशरीह सारे मुत्तफिक हैं, फरमाया उनके मुताबिक लेजिस्लेशन करोगे। कहा जी बहुत अच्छा। पांचवी और आखिरी शर्त रखी कि मदारस जो है ये भी कौमी धारे में है। मदारस कौमी धारे में है तो मदारस को अपनी आजादी रखते हुए तुम्हें रजिस्टर करना होगा। मौलाना ने शर्त मनवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मिला। दरमियान में कुछ ऊपर नीचे हुआ, हमारी शक्लों वाले, हमारी पगड़ियों की तरह कुछ सरकारियों को लाया गया, लेकिन सलाम है मदारस की क़यादत को, कायद मिल्लत इस्लामिया की फिरासत को, जिन्होंने कहा हमारा चोर है तो ऐवान सदर है, हमने मौलवियों से नहीं लड़ना, हमने खुली छुट्टी दी है। जो मुल्ला जाना चाहते हैं सरकार के पास जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हम देवबंदियत से, हुसैन अहमद मदरी से हुर्रियत का सबक ले चुके हैं, हम गुलामी नहीं। और हमने मदारिस को आजादी की बुनियाद पर रजिस्टर कराया है। ना हम पैसा हुकूमत से लेंगे, ना हम माल हुकूमत से लेंगे। हाँ, इधर 2 नंबरी नहीं चलेगी, जिसने देखना आके देखे। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो आज आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपके मदरसे में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपको क़यादत भी उजली मिली है। तो अज़मत कुरान की बात का खुलासा यही था कि जो कुरान के तकाजे हमसे हैं, जो चाहत हमसे है, चारों मैंने आपके सामने रखी हैं, हमें इस पे अमल करना होगा। करेंगे? जितने हज़रात बैठे हैं कुरानी तकाज़ों पे अमल करेंगे, कुरानी तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अपनी औलाद को मदारिस में भेजोगे, अपनी बच्चियों और बच्चों को मदारिस में भेजोगे, मदारिस के साथ अमली तावन करोगे, माली और औकाती तावन करोगे, और इस मदरसे को मदरसे का हक देकर साथ चलोगे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अगर आपका यही वादा है तो मैं ये कहकर बात खत्म कर रहा हूँ, जाओ जाके मेहर ताबा से कह दो अपनी किरणों को गिन के रखे, मैं इस जहां के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।